پچھلی مجلس میں فتنوں کے اعتبار سے ہم نے دیکھا کہ کن کن شکلوں میں ہمارے لیے آزمائش اور گمراہی کے لغزش کے اسباب ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور چیزیں ہم دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیسے ان فتنوں میں ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں، گمراہ ہونے سے، ناکام ہونے سے۔ کتاب و سنت میں اس باب میں کیا رہنمائی ہم کو ملتی ہے۔ چھٹی چیز جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے وہ عہدے اور مقام کی طلب ہے۔ دنیا میں مقام مل جائے، سماج میں مقام مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، چاہے مسجد کا معاملہ ہو، مدرسوں کا معاملہ ہو، جماعتوں کا معاملہ ہو، اس اعتبار سے انسان چاہتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہ کوئی پوزیشن آ جائے، میرے پاس کوئی عہدہ آ جائے، میرا نام ہو، لوگوں کے درمیان میرا ایک مقام ہو، سرداری مجھ کو مل جائے۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کے لیے انسان بہت ساری غلط حرکتیں کرتا ہے، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو برباد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ دو بھوکے بھیڑیے اگر کسی چوپایوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں تو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو چیزیں آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں، مال اور مقام کی یا شرف کی حرص۔ دو چیزیں آدمی کے دین کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، دو بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ، اور یہ نقصان ریوڑ کو نہیں بلکہ آدمی کے دین کو ہوتا ہے۔ اور وہ دو چیزیں ہیں، آپ نے فرمایا من حرص المرء علی المال والشرف، آدمی کا مال کی حرص کرنا اور شرف کی حرص کرنا۔ مال کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں، اس مال کی وجہ سے آدمی اپنی دینداری کو برباد کرتا ہے، عبادات اور حلال و حرام کے معاملے میں، بلکہ اور بھی معاملات میں بربادی اور گمراہی اور نقصان کا شکار ہوتا ہے۔ عہدہ بھی ان میں سے ایک چیز ہے جو انسان کو غلط کام کرنے پر، چال بازیاں، جھوٹ، دھوکے، سیاست میں آپ دیکھتے ہیں لوگ کیا نہیں کرتے ہیں، اپنے دین و ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے اصولوں سے دستبردار ہو جاتے ہیں، جیسا دیس ویسا بھیس بن جاتے ہیں، عوام کی بولی بولتے ہیں، جو لوگوں کو پسند ہے ویسے بن جاتے ہیں، اور دین کے نام پر بے دینی کو بھی پھیلانے والے بن جاتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں۔ سیاست میں کیا نہیں ہوتا ہے، پھر چاہے وہ سیاست ملکی اعتبار سے ہو یا پھر چھوٹے لیول پر ہو، ایسا انسان مقام پانے کے لیے، عہدہ پانے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، اور اس سے بہت بڑا نقصان اس کی دینداری کو ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات معلوم ہوئی کہ مقام کا اور شرف کا، اس کی حرص ہونا، اس کی طلب دل میں ہونا، یہ انسان کے دینداری کو نقصان پہنچاتی ہے۔ امام احمد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تصریح کے ساتھ یہ بات کہی، آپ نے فرمایا انکم ستحرصون علی الامارہ، ایک وقت آئے گا کہ تم امارت کی حرص کرو گے، امیر بننے کی حرص چاہت کرو گے، تمہارے دل میں لوگوں کا سردار، پیشوا، لوگوں کا امیر بننے کی چاہت پیدا ہوگی اور تم بہت حرص کرو گے اس کی۔ وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یہ بات قیامت کے دن یقینی طور پر ندامت کا باعث بنے گی۔ تم دنیا میں اونچا مقام، سرداری پانے کی چاہت کرو گے، اور یہ چیز قیامت کے دن ندامت، حسرت، افسوس کا ذریعہ بنے گی۔ وَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ، تو مرضعہ دودھ پلانے والی، فاطمہ دودھ چھڑانے والی۔ آپ نے فرمایا دودھ پلانے والی کتنی اچھی ہے، لیکن دودھ چھڑانے والی کیسی بری ہے۔ علماء نے اس کی مختلف تأویلیں اور تشریحات کی ہیں، جس میں سے عام طور سے علماء نے بات کہی کہ یہاں مراد دودھ پلانے والی سے مراد وہ عہدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کو غذا اور منفعت ملتی ہے، جیسے بچے کو دودھ پینے سے قوت ملتی ہے،
ویسے ہی عہدہ ملنے کے بعد دنیوی اعتبار سے انسان کو قوت اور اسی طرح سے منفعت نصیب ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے پاس عہدہ آ جاتا ہے، بہت سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ سیاست میں آدمی آ جاتا ہے یا کسی اعتبار سے عہدے پر آ جاتا ہے، اس کے پاس ایک قسم کا پاور آتا ہے اور بہت ساری پہنچ اس کی بڑھ جاتی ہے، تو یہ کتنا اچھا ہے۔ لیکن آپ نے بتایا وہ بئست الفاطمہ کہ دودھ چھڑانے والی کیسی بری ہے، یعنی یہ عہدہ ملنے کے بعد فائدہ جتنا چاہے اٹھا لو، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ تم کو موت آئے گی۔ اور یہ جو بچہ ہوتا ہے دودھ پیتے پیتے سیر ہونے سے پہلے اس کو چھڑا لیا جائے تو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے، موت ایسی ہی کرتی ہے۔ آدمی دنیا میں کچھ پا لیتا ہے اور پوری طرح سے اس کو انجوائے کرنے سے پہلے وہ چھوٹ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے اور وہ یہ سب چھوڑ کے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ چیز اس کے لیے ندامت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب حساب دینا ہے، تم نے اپنے مقام سے جو فائدہ اٹھایا اپنی ذات کے لیے اٹھایا یا اپنے منصب کے اعتبار سے اپنی ذمہ داری نبھانے کے اعتبار سے تم نے کام کیا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، سرپرست ہے، چرواہا ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو عہدہ لذت کے اعتبار سے تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن دنیا سے بعض اوقات موت اس کو ہٹا لیتی ہے اور عہدہ ختم، کوئی مقام نہیں۔ جو لباس سب کا وہ لباس پہنا کر دفن کیا جاتا ہے اسی زمین میں جس میں سارے عام لوگ بھی دفن ہیں، بادشاہ بھی اسی میں، اب سب برابر اسی مٹی میں اسی سے نکلا ہے اور اسی میں اس کو واپس دفن کر دیا گیا۔ اب کچھ نہیں، اب کوئی تمیز نہیں، کوئی امتیاز نہیں، سب برابر ہے قبرستان میں۔ اور کبھی یہ عہدہ دنیا میں بھی چھن جاتا ہے، وقتی طور پر ملتا ہے، آدمی مزے کر لیتا ہے، بلکہ بعض اوقات ظلم بھی کرتا ہے، اور پھر جب وہ چھن جاتا ہے تو عہدہ چھننے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے اور پھر تکلیف ہوتی ہے۔ محرومی دنیا میں بھی بعض اوقات برداشت کرنی پڑتی ہے۔ کتنے بادشاہوں کا حال، کتنے سیاسی لیڈروں کا حال آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاور جب تھا دندناتے پھرتے تھے، جو چاہے کرتے تھے، اور جب پاور نہیں رہا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، بلکہ بہت ذلت کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ اس سے بڑی ذلت آخرت میں ہے۔ تو عہدوں کی طلب کرنا یہ اسلام میں بری چیز مانی گئی ہے۔ آدمی نہیں چاہے کہ مجھ کو کوئی مقام ملے، کوئی عہدہ ملے۔ یہ برا دور ہے جس میں عہدے کو شرف کے طور پر دیکھا جاتا ہے، سلف میں عہدے کو ذمہ داری کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ اس لیے آج عہدہ ملنے پر آدمی الحمدللہ کہتا ہے، سلف انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں ہے کہ جب ان کو امیر المؤمنین بنایا گیا تو جو پہلے کلمات ان کی زبان سے نکلے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون تھا، زبردستی بنا دیا گیا ان کو، کیونکہ وہ لوگ یہ دیکھتے تھے کہ ذمہ داری بہت مشکل ہے اور محاسبہ پکڑ بہت زیادہ ہو سکتی ہے، کہیں بھی غفلت کمزوری رہی تو پکڑ ہوگی، اس لیے وہ بھاگتے تھے اس سے۔ لیکن آج اس کو اتنا مزین کر دیا گیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے دنیوی فوائد، دنیوی منفعتیں اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں، لہٰذا آدمی کسی طرح سے چال بازیاں کر کے، جھوٹے وعدے کر کے، دھوکے دے کر، مال خرچ کر کے، لالچ دے کر، رشوت دے کر، جو چاہے کرے اس کو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ بہت بڑی بھاری ذمہ داری تھی اور آدمی نہیں نبھا پایا، قیامت کے دن بہت زیادہ ذلت ہوگی۔ تو عہدہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کے پانے کے لیے جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے، ہم کسی سے یہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے عہدہ ہو۔ جو حدیث میں نے ذکر کی، امام البخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ ساتویں چیز جو بطور فتنہ انسان کی زندگی میں آتی ہے آزمائش کے طور پر، وہ اہل و عیال ہے، بیوی بچے یا اور ماتحت جو اس کے ہوتے ہیں، جن کی نگرانی اس کے ذمہ ہوتی ہے، جن کو پال پوس کے بڑا کرنا، جن کے خرچ اٹھانا، جن کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا، ہر اعتبار سے یہ ذمہ داری انسان پر ہوتی ہے۔ فیملی، عورت کا فتنہ آپ نے دیکھا، لیکن وہ زینت کے اعتبار سے ہے، وہ عام عورت کے بارے میں ہے، خاص طور سے عریانیت کے اعتبار سے۔ لیکن عورت ماتحتی کے اعتبار سے یا رشتے کے اعتبار سے بھی انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، کبھی ماں کی شکل میں
بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، جو اس کی اپنے خاندان میں ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی وہ اس کے لیے آزمائش ہے، اس اعتبار سے بھی اس کے لیے امتحان ہے۔ اولاد اس کے لیے امتحان ہے، بیٹا امتحان ہے، بیٹی امتحان ہے۔ ماضی میں آپ دیکھیے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا سماجی ذلت سے بچنے کے لیے، بیٹوں کو بھی قتل کیا جاتا تھا فقر و فاقے سے بچنے کے لیے، اس کے خوف کی وجہ سے۔ ان تقتل ولدک ان خشیۃ ان تأکل معک، کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گا۔ تو اولاد بھی ایک فتنہ ہے، چاہے وہ زندہ رہے یا نہ رہے، ہر اعتبار سے انسان کے لیے اولاد فتنہ ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، بری چیز نہیں ہے، وہ امتحان ہے۔ وہ بہت ہی ولنریبل پوزیشن میں آ جاتا ہے دونوں کے معاملے میں، بیوی بچوں کے اعتبار سے ہو یا ماں باپ بھائی بہن کے اعتبار سے، عورت کے اعتبار سے، فیملی کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، لغزش کی جگہ ہے، تم سے یہاں بھول چوک غلطیاں ہو سکتی ہیں، تم غلط جا سکتے اس کے معاملے میں۔ مال اور اولاد فتنہ ہے اور اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، ان کے پیچھے پڑھ کے آخرت کے اجر کو ضائع مت کرو۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی مال الرجل فتنہ وفی زوجتہ فتنہ وولدہ، آدمی کے مال میں آزمائش ہے، اس کا امتحان ہے، اس کی بیوی میں اس کا امتحان ہے، اس کے بچوں میں اس کا امتحان ہے۔ مال میں، بیوی میں اور بچوں میں امتحان ہے، اس کا ٹیسٹ ہے، اس کے لیے وہ ایک رسپانسبلٹی ہے جس کے بارے میں سوال ہونے والا ہے، اور اس رسپانسبلٹی کو، اس ذمہ داری کو اگر صحیح طور پر نہ نبھائے انسان دنیا میں اور آخرت میں ناکام ہوگا۔ اور اس کو نبھاتے نبھاتے غلطی کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ آدمی اس ذمہ داری کو اتنی اہمیت دے کہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے دین کی ذمہ داری کو وہ پس پش ڈال دے، یہ ہو سکتا ہے۔ بیوی بچوں کا اس کے سر پر اتنا زیادہ ڈر سوار ہو کہ ان کے لیے مجھ کو بہت کچھ کرنا ہے، مرنے کے بعد بیوی کو اچھے حال میں چھوڑنا ہے، زندگی میں اولاد کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، بچی کا نکاح کرنا ہے، یہ ساری فکریں اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ذہن پر اتنی غالب ہو جاتی ہیں کہ انسان اپنے مالک حقیقی کو بھول جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ نے بھی تو کچھ ذمہ داری ڈالی ہے، ان کی ذمہ داری ہے، اللہ کی نہیں ہے کیا؟ ان کا معاملہ بہت اہم ہے، اللہ کا معاملہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے قبر میں بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون؟ رب کے بارے میں تیری ذمہ داری تو نے یاد رکھی؟ بعض اوقات ان کی وجہ سے وہ عبادات کو برباد کر دیتا ہے، ان کو خوشحال چھوڑنے کے چکر میں وہ اپنی آخرت کی خوشحالی کو برباد کر دیتا ہے، بلکہ ان کو بھی دیندار نہیں بناتا ہے، ان کو بھی دنیا میں کامیاب کرنے کے چکر میں اتنا لگا رہتا ہے کہ وہ دیندار نہیں بن پاتے ہیں، اور یہ بے دین مر جاتا ہے اور وہ بھی بے دین بن کے اس کی بے دینی اور اس کی ہلاکت میں اور اضافے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ آخرت میں اور بڑا وبال اس کے سامنے آتا ہے، جو اس نے نہیں کیے گناہ اولاد کرتی ہے، تربیت نہ کرنے کی وجہ سے بلکہ غلط تربیت کی وجہ سے ان کا وبال بھی اس پر آتا ہے۔ آزمائش، بیوی بچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، اور ایک روایت میں ہے مجہلۃ محزنۃ، چار باتیں یہاں ذکر کی ہیں۔ اولاد کیسی ہوتی، خاص کر کے بیٹا، بیٹی بھی، آپ نے فرمایا اولاد بخل میں ڈالنے والی، کنجوسی کروانے والی ہوتی ہے، مجبنۃ بزدلی لانے والی، بزدل بنا دینے والی ہوتی ہے، مجہلۃ جہالت میں مبتلا رکھنے والی یا جہالت کی حرکتیں کرنے والی، کرانے والی ہوتی ہے، یا اسی طرح سے محزنۃ غمگین کرنے والی ہوتی ہے۔ چار باتیں بیان کی ہیں، اور آپ معاشرے میں دیکھیں اولاد کی وجہ سے آدمی کنجوسی کرتا ہے، کریئر بنانا ہے بیٹے کا، خیر کے راستوں میں خرچ نہیں کرتا ہے، جبکہ بہت سارے اہم معاملات ہوتے ہیں جہاں اس کو کرنا چاہیے، نہیں کرتا ہے، کئی حقوق رشتہ داروں کے ہوتے ہیں سب برباد کر دیتا ہے، بعض اوقات تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتا ہے،
زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود نہیں دیتا ہے، نہیں بھائی یہ بھی کام تو ہے، اولاد کے لیے کنجوسی کرتا ہے، اسی طرح سے بزدل ہو جاتا ہے، اولاد کی وجہ اللہ کی راہ میں نہیں جاتا، اولاد کی محبت میں. یا آپ دیکھیے کتنے بیٹی کے باپ بزدل ہو جاتے ہیں نکاح کے وقت میں. لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کو ہمارے بیٹے کے ساتھ تھوڑا پڑھا لکھا ہے نا بہت، اور پوری کمپنی کے لوگ ملنے آنے والے ہیں تو تھوڑا سٹیج لگے گا، اور بچی تھوڑی بیٹھی رہے شوہر کے ساتھ میں، فوٹو سیشن ہوگا، سب کچھ ہوگا، باس کے ساتھ بھی بات چیت کرنی پڑے گی، آپ کی بیٹی کو بیٹھنا پڑے گا. زندگی بھر پردہ کی بچی، پال پوس کے بڑا کیا ہے، پردے میں پلی ہے، لیکن چونکہ بڑے گھر میں رشتہ کرنا تھا، مرنے کے بعد خوشحال رہے، کھاتی پیتی رہے، تو اب ایسے گھر میں دیا ہے جو دیندار نہیں ہے. اور بچی سے کہا بیٹا تم جاؤ گی نا وہاں دیندار بنانا ان لوگوں کو، بڑے مشن پر بھیج رہے ہیں تجھ کو. اب پوری چیزیں ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے. لڑکے والے ناراض ہوں گے، لڑکے والوں کی ڈیمانڈ ہے میوزک بجے گی، ہلکی بجے گی جیسے ہوٹلوں میں بجتی ہے کھانے کے وقت میں، والیوم زیادہ نہیں ہوگی، بس بیک گراؤنڈ میں چلتا رہے گا، تھوڑا لوگوں کا موڈ بنتا ہے نا. میوزک چلے گی، ناچ گانا ہوگا، فوٹو سیشن ہوگا، سارے، بلکہ بعض گاؤں دیہات وغیرہ میں دیکھیے ناچ گانے سب کچھ ہوں گے، ایسا ہوگا. اب چونکہ گھرانہ بہت مالدار ہے، سرداری والا ہے، پہنچ ان کی اچھی سیاست میں، باپ سب کچھ بیٹی کی وجہ سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے، بزدل بن جاتا ہے، نہیں بولتا ہے حرام ہے، غلط ہے، ہم کو نہیں چلتا ہے، ہم نہیں مانتے اس کو. مولوی صاحب سے پوچھتا نکاح طے ہو گیا ہے، اب اگر کچھ بول دوں گا تو رشتہ ٹوٹ جائے گا، بے عزتی ہوگی، تو مجبوراً چل جائے گا کہ مولوی صاحب کہتے اب آپ کود ہی گئے پہاڑ سے، تو اب اس کے بعد واپس پکڑ کیسے لائیں آپ کو؟ کودنے کے بعد آپ فون کر کے پوچھ رہے پہاڑ سے کہ اب بچنے کی سبیل ہے؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو فاتقوا اللہ ما استطعتم کو فتویٰ دیتے ہیں علماء، بس اسی کو اجازت بنا کے اپنے دل کو جھوٹی تسکین دیتا ہے. پوچھ لیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے گنجائش ہے، اگر بہت بڑا نقصان ہے تو چل جائے گا، خاموش رہیے، بچی کی زندگی خراب ہوگی. بزدل بنا دیتی ہے اولاد، بہت ساری غلط باتوں کو آدمی برداشت کر لیتا ہے. بیٹا کمانے والا ہے، لڑکیوں کو گھر پر لے کر آتا ہے، آفس کی کام کرنے والی پارٹنر ہے، بزنس میں پارٹنر ہے، ساری خرافات ہے، دیکھ رہا ہے لیکن بولتا نہیں ہے، کیونکہ کچھ بننے والا ہے. یہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو مجھ کو یہ پالے گا، اس کی ساری غلط باتوں کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. بزدلی، بعض اوقات بچیوں کی بے پردگی کو برداشت کر لیتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، دیوس ہو جاتا ہے. مجبنۃ، مجہلۃ، دینی دروس میں نہیں آتا ہے. صبح کا درس رکھا ہوا ہے، بہت اہم درس ہے، توحید پر ہے، اس کو ٹھیک سے معلوم بھی نہیں، توحید احکام معلوم نہیں. وہ کیا ہے ہمارے بیٹے کو ذرا اسکول چھوڑنے جانا پڑتا ہے نا، تو میں نہیں آ سکتا ہے، شام میں تھوڑا سا کام ہوتا ہے، ہوم ورک کرانا ہوتا ہے ہمارے بچوں کا، تو میں نہیں آ سکتا. دینی اعتبار سے اولاد کے لیے اوور ٹائم کر رہا ہوں میں، کیونکہ تھوڑا گھر کے خرچ بڑھ گئے نا، بچے کے کریئر کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے، گھر کی ذمہ داریوں کی وجہ سے، تو اوور ٹائم کر رہا ہوں. وہاں وقت دے سکتا ہے، دینی مجالس میں نہیں آئے گا. یہاں اوور ٹائم کا تصور چھوڑیے، یا واقعی آنا، تھوڑا موڑا آنا بھی مشکل ہے، وہاں اوور ٹائم کر رہا ہے، دینی مجالس میں نہیں آئے گا. وہی تو باتیں نا سب سنی ہوئی ہیں، تو وہی تو پیسہ ہے، وہی تو کھانا ہے، وہی تو لباس ہے، کیا ہے نیا؟ اس کے لیے کیوں تو اتنا کر رہا ہے؟ ایک لباس 2 لباس میں نہیں چلتا ہے، 50 لباس کیوں چاہیے تجھ کو؟ 2 گھر لے رکھے ہیں، اتنے سارے لباس ہے، اتنی ساری گاڑیاں، پھر بھی لالچ ہے، دوڑ رہا ہے. گھر والے خوشحال رہیں، دنیا میں آخرت میں بھی، کیونکہ دنیا ذہن پر سوار ہوتی ہے. آدمی جہالت پر قناعت کر لیتا ہے، بعض اوقات غسل کے مسائل بھی نہیں معلوم ہوتے ہیں، بعض اوقات عمرے کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، وہاں جا کر پوچھتا ہے ایسا ہو گیا، کیا کرے مولوی صاحب؟ اتنے دن ملے تھے تو سیکھا کیوں نہیں؟ اتنے پیسے جمع کر کے حج کو چلا گیا، وہاں جا کے پھر پریشان ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اتنے دن تو کیا کیا؟ پیسہ کمانے میں لگا رہا،
پیسہ اس لیے چلا گیا حج پر اور اب معلوم نہیں کیا کرنا چاہیے، اور عمر اتنی ہو چکی ہے کیونکہ ٹالتا رہا، اب بڑھاپا آ گیا، واپس آنے کی چانسز بھی کم ہیں۔ جہالت، اولاد کی خاطر کمائی میں لگا رہتا ہے اور دینی مجالس میں نہیں آتا، اور جہالت کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے، بعض اوقات توحید بھی معلوم نہیں ہوتی ہے، جہالت کی حرکتیں بعض اوقات کرتا ہے خود، علم و عمل کے اعتبار سے جہالت عملی بھی ہوتی ہے۔ اور کہا محزنۃ، اولاد غمگین کرتی ہے، بیمار ہو جائے بچے تو آدمی کو، باپ کو دکھ ہوتا ہے، ماں کو بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات بعد کے دور میں دکھ زیادہ ہوتا ہے اگر بچپن میں دیندار نہ بنائیں۔ اولاد کا دکھ دیکھ کے تو پریشان ہوتا ہے آدمی، چاہے بیٹا ہو بیٹی ہو، ایک طبعی چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھی ہوئے اپنی اولاد کی وفات پر، لیکن بعض اوقات اولاد بے دین ہوتی ہے، اور جس وقت امیدیں باندھتا ہے کمزوری کے دور میں، اسی وقت اولاد اپنا ہاتھ چھڑا لیتی ہے۔ جس کو بڑھاپے کی لاٹھی بیساکھی سمجھا تھا، اب وہ بڑھاپے کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، ذلت کا سبب بنتی ہے، پھر ایسی حرکتیں کرتا، سنتا نہیں کسی کا، کیونکہ آپ نے دیندار نہیں بنایا اس کو۔ پھر ہر لوگ آگے بولتے دیکھا آپ کے بیٹے کو، وہاں دیکھا میں نے اس کو، سمجھائیے اس کو، سمجھا کے تھک گیا، کیا کروں۔ پھر ہر طرف سے ذلت دیکھنی پڑتی کیونکہ اس نے دیندار نہیں بنایا اس کو۔ ایسے کام کرتا ہے جس سے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ کبھی بیٹیاں ایسے کام کرتی ہیں، بچی پڑھ رہی ہے کرتے 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 وہ بالغ ہو جاتی ہے، اور پڑھائی کے بعد اس کو پاس ہونے کے بعد موبائل فون دے دیتے ہیں، موبائل فون سے وہ اور زیادہ ترقی کرتے کرتے اور لوگوں سے کنیکٹ ہو جاتی ہے، اتنی کنیکٹ ہو جاتی ہے کہ ماں باپ سے ہی بلکہ دین سے سب سے ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ترقی ہے۔ اور پھر کوئی فوٹو بھیجتا ہے فیس بک کے، باپ کو ماں کو، دیکھو آپ کی بچی کیا کر رہی، بھائی خیال رکھو، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کی ناک کے نیچے آپ کو معلوم نہیں۔ ہم لوگ بھی فیس بک پہ ہیں، ہم خیر خواہی کے ساتھ بول رہے ہیں، لیکن ذلت ہوگی آپ کی، سوچئے۔ تب کیا کروں، زمین میں دھس جاؤں، پہاڑ سے کود جاؤں، سمندر میں ڈوب کے مر جاؤں، کیا کروں؟ تب احساس ہوتا ہے۔ پھر پیچھے کی زندگی پر آدمی سوچتا ہے کہ کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا، کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا، کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا۔ سارے لوگوں کی نصیحتیں اس وقت میں یاد آتی ہیں، دیکھو بس ابھی سنبھالو بچوں کو، تربیت دو، پڑھائی اپنی جگہ ہے، لیکن دین 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 نہیں سنا کسی کا۔ اب ذلت ہوتی ہے۔ کریئر کا سوچا، ہاں اچھا پڑھ لکھ لے گی تو اچھا رشتہ آئے گا، وہ بھی دنیاوی رشتے کے لیے سوچا تھا ایسا، دنیاوی پڑھائی کے اعتبار سے۔ پڑھو، اب پڑھو ذلت میں۔ تو اولاد کا معاملہ بڑا سنگین ہے، اور موجودہ دور میں بہت یہ سنگینی اس کی بہت بڑھ گئی ہے۔ اب اولاد آپ کی نہیں ہے۔ انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو آیا، ایک بچی سے پوچھا گیا ماں چاہیے کہ موبائل فون، دونوں میں سے کیا چاہیے؟ موبائل فون۔ رو رہی ہے، موبائل فون چھین لیا تو مجھ کو موبائل فون چاہیے۔ ماں نہیں چاہیے گا؟ نہیں چاہیے، ماں موبائل فون چاہیے۔ بتائیے، یہ حال ہو گیا ہے۔ ایسی نسل پیدا ہو رہی ہے جس کو رشتے ناتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کو اپنا انجوائمنٹ چاہیے، وہ ایڈکشن ہے، وہ اس کا دماغ ہی بدل گیا ہے۔ اور یہ ہم نے کیا ہے، اپنے آپ کیسے کوئی ہوتا ہے؟ ہم نے کیا ہے نا یہ سب کچھ۔ ہماری لاپرواہی گمراہی کا سبب ہے، ہماری لاپرواہی گمراہی کا سبب ہے اولاد کی۔ بگاڑ کے لیے بگاڑ کی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے، سدھار کی محنت نہ کرنا اپنے آپ بگاڑ کی محنت ہو جاتی ہے۔ آپ کو آنگن میں کانٹے بونے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، گھاس اگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، وہ اپنے آپ اگ جاتے ہیں جب آپ محنت نہیں کرتے، اس پر صحیح طور پر فصل نہیں لگاتے، اس کی خیال نہیں رکھتے۔ کانٹے اپنے آپ اگاتے ہیں۔ کھیت میں محنت کرنی پڑتی ہے کسان کو، تب جا کے کھیت رہتا ہے، اس میں سے ساری نقصان والی چیزیں اکھاڑ کے پھینکنی پڑتی ہے، چھوڑے رکھے وہ پوری اصل فصل کو کھا جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کے گھر کو کیا چیز کھا رہی ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے۔ اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا بہت 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 ضروری ہے۔ نہیں ہمارے بچے اچھے ہیں، شیطان اچھا نہیں ہے، آپ کے بچے اچھے ہیں،
لیکن کب ان کا پاؤں پھسل جائے گا؟ وہ بھولے بھالے سیدھے سادے ہیں، گمراہیاں ان کے سامنے پیش ہوں گی، وہ ڈیل کر پائیں گے؟ آپ نے ان کو اسٹرانگ بنایا دینی اعتبار سے؟ نہیں، ولنریبل سچویشن میں آپ نے ان کو چھوڑا ہے، کمزور چھوڑا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی پاؤں پھسل سکتا ہے۔ آپ اتنے مضبوط نہیں ہو، آپ کی اولاد مضبوط ہے۔ میچورٹی آپ کے اندر ہو کے بھی آپ اتنے مضبوط نہیں ہو، آپ کی اولاد بچے ہوں، بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں، دنیا کی طاقتیں ان کے اوپر محنت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں ان کو بگاڑنے کی۔ سوچیے اس کو، اولاد بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے، اور پوچھا جائے گا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی نگراں ہے، اس کے ماتحتوں سے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو، تمہارے مال، تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہے تو یاد رکھو یہی لوگ ہیں جو خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ مال اولاد کے چکر میں، اولاد کی خاطر مال کی طلب میں لگے رہ کے اللہ کو بھول کے، اللہ کی یاد، اللہ کی عبادات، اللہ کے احکام کو برباد کر دیا، دینداری کو پس پش ڈال دیا، بس مال 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 تاکہ میری فیملی اچھے حال میں رہے میرے بعد۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا، اپنی اولاد کے فیوچر کو یاد رکھتے ہوئے اپنے فیوچر کو برباد کرتا ہے، اولاد کی ذمہ داری کو یاد رکھ کے رب العالمین کی ذمہ داریاں اس کو بھلا دیتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے ہی لوگ ہیں جو خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ شارٹ ٹرم میں چاہے فائدے میں رہے، لانگ ٹرم میں یہ ختم ہو جائے گا، فیلئر ہے، یہ فیلئر ہے، یہ آخرت کی دنیا میں ناکام ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی احرج علیکم حق الضعیفین الیتیم والمرأہ۔ کبھی عورت کا باب اس اعتبار سے کہ فتنہ ہے، عورت کی خاطر آدمی بہت کچھ کرتا ہے، بیوی کی چاہتیں پوری کرنے میں کیا نہیں کرتا ہے۔ کبھی اس اعتبار سے کہ اس کی غلامی آدمی کی زندگی میں آ جاتی ہے، مجھے فلاں قسم کا ٹیلی ویژن چاہیے، ایسا ڈریس چاہیے، ایسی چیزیں چاہیے، مجھ کو یہاں گھومنے جانا ہے، میں یہ برداشت نہیں کروں گی، یہ مجھ سے نہیں کروانا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اس کی خوشی کے لیے آدمی بعض اوقات غلط باتیں بھی برداشت کر لیتا ہے۔ کبھی الٹا ہوتا ہے، کبھی عورت کی کمزوری انسان کے لیے فتنہ بنتی ہے، بیوی ہو یا اور دوسری عورتیں اس کی زندگی میں، ماں کمزور ہے، بدتمیزی ماں سے کرے گا، کیا بگاڑ لے گی ماں؟ کتنا بھی کرو اس کو، کتنا بھی بدتمیزی کرو اس کے ساتھ میں، بدی کرتی ہے، پھر ماں سے سارا کام کروا لے گا، کپڑے کیا جوتے بھی دھو دے گی اس کے لیے، لیکن کبھی اس کی بیماری میں اس کا خیال نہیں رکھے گا، بلکہ ذرا سا کھانے میں نمک کم زیادہ ہو جائے الٹی سیدھی باتیں کرے گا، غصہ کرتے ہوئے نکل جائے گا، لیکن آتے وقت میں دوائی لے کر نہیں آئے گا جو ماں نے بولی ہے، اس کی نہیں مانتا ہے، لیکن چاہتا ہے کہ تیری چاہت ماں پوری کرے۔ کمزور ہے، کچھ نہیں کر سکتی، چھوڑ کے نہیں جا سکتی گھر، قیدی ہے اس گھر میں۔ بیوی کا بعض اوقات یہی حال ہوتا ہے، کمزور ہے، غریب گھر سے آپ بہت احسان کر کے اس کو لے کر آئے اور نکاح کر کے، اب بیچاری وہ سوچتی ہے کہ طلاق ہو جائے گا تو ماں باپ پال بھی نہیں سکتے مجھ کو، بھائی میری فکر کرنے والے نہیں، وہ خود غریب ہیں، محتاج ہیں، اپنی زندگی میں جوجھ رہے ہیں، میں کیوں واپس جاؤں، کسی طرح پڑے رہو یہاں پر، ساری بدسلوکیاں برداشت کرو، اور اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہاں جائے گی یہ، کیا کر لے گی، کچھ نہیں کر سکتی ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے، بدتمیزی اس کے ساتھ کرتا ہے، مار پیٹ بھی کرتا ہے۔ کبھی بہنوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، ان کا حق کھا جاتا ہے جائیداد میں، باپ کے مرنے کے بعد آ گئی بہن، میرا حصہ، کہتے شادی نہیں کی تمہاری، اسی میں سارا خرچہ ہو گیا، ہال کا پیسہ، بینڈ کا پیسہ، سب کچھ گیا، ختم، وہی تمہارا تھا، اسی کو حصہ سمجھو، قصہ ختم، حصہ بھی ختم۔ بدسلوکی کرتا ہے، ان کا حق کھا جاتا ہے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ بیٹی کے معاملے میں بعض اوقات تو بیٹی کا معاملہ اتنا بھیانک ہو جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اس کو مار ڈالا جاتا ہے۔ وہ لوگ دفن کرتے تھے لے جا کر ریگستان میں، آج جدید ٹیکنالوجی نے ریگستان میں کہاں دفن کرتے ہو بھائی، پیٹ میں ہی کر دو، پیٹ میں ہی کر دو، باہر آ کے پھر اتنا
چھوڑ دو اس کو، اندر ہی ڈال دو، اندر ہی مار ڈالو اس کو. ابارشنس. اور ملکوں میں مہمیں چلتی ہیں، مغربی ملکوں میں ہمارا حق ہے ہم ابارشن کریں. مسلمان بھی بولتا نہیں، وہ تو اجازت تو ہونا چاہیے اس کی، عورت کا حق ہے. مسلمان عورتیں بعض اوقات اس بات کو ماننے لگ جاتی ہیں کہ ہماری بھی تو کوئی چاہت ہونی چاہیے نا، ہم چاہیں تو کیوں ہم اس کو ابارشن نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے لیے بڑی تکلیف ہے، پریشانی ہے. بلا شبہ عورت کی حالت کو بھی مرد کو دیکھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ بچہ بن گیا پیٹ کے اندر اس کے بعد میں آپ سوچ رہے ہیں اس کو رکھیں کہ نہیں رکھیں، اس میں روح بھی آ گئی ہے. ایک بیٹی کے بعد دوسری آ گئی تو سمجھ لیجئے قیامت آ گئی ہے، اور دوسری کے بعد تیسری اگر آ گئی تو عورت تو منحوسی ہے سمجھ لو. اس کی بنیاد پر اس کے ساتھ سماج میں کیا ہوتا ہے، ساس اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے، گویا کہ اسی کے ہاتھ میں تھا کہ اندر سیٹنگ کر کے بنا لے بیٹی، اس کے ساتھ سماج میں کیسا سلوک ہو. 3 بیٹیاں اس کی، بڑی منحوس عورت ہے. یہ سارے ظلم اس کو برداشت کرنے پڑتے اس لیے کہ میرا معاملہ بڑا، میں ان کے لیے ایسٹ نہیں ہوں، میں ان کی لائبلٹی ہو گئی اب. اور اس بچی کے ساتھ میں بھی تفریق ہوتی ہے، بعض اوقات باپ بھی تفریق کرتا ہے، یہ میرا راجہ بیٹا ہے، یہ تو پرائے گھر کا دھن ہے، اس کو تو دوسرے گھر میں جانا ہے، یہ میرے بڑھاپے کی لاٹھی. اس کے ساتھ سارا سلوک اور اس کے ساتھ سارے احسانات اور اس کے ساتھ خصوصی گفٹس اس کو آتے ہیں. بیٹی بعض اوقات اس طرح سے ایموشنل اس کے لیے پریشانیاں ہوتی گھر کے اندر، بھلے مارتا پیٹتا نہیں ہے لیکن اس کا دل اس کا ٹوٹتا رہتا ہے بار بار. ایسی باتیں کرتا ہے، ایسا سلوک کرتا ہے جس سے اس کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میں سیکنڈری ہوں، یہ پرائمری ہے، یہ اصل ہے، میں تو بس زبردستی کی ہوں، ایکسٹرا ہوں، اسٹیفنی کے طور پر ہوں، میں اصل یہ ہے جس پر پہیا چلتا ہے پورے گھر کا. تو یہ جو چیزیں ہیں آپ نے فرمایا میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ اس میں حرج ہے، اس میں گناہ ہے، اس گناہ سے ڈراتا ہوں. انی احرج، مجھے ڈر ہے تمہارے بارے میں گناہ کا. کس چیز میں؟ حق الضعیفین، 2 کمزوروں کے باب میں، ایک الیتیم اور دوسرے والمرأہ. یتیم اور عورت، ان دونوں کے بارے میں، جو دونوں کمزور ہیں، سماج کے 2 کمزور افراد ہیں، ان کی کمزوری کی بنیاد پر کہیں تم ان پہ ظلم نہ کرو، ان کا حق مارنے والی نہ بن جاؤ. حق جان کا ہوتا ہے، حق مال کا ہوتا ہے، حق عزت کا بھی ہوتا ہے. 3 چیزوں میں آدمی ظلم کرتا ہے، حق مارتا ہے، جان، مال اور عزت. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ یا آزمائش اس کو کہہ لیں، جس میں ہمارا امتحان ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحیما بالعیال، اپنے گھر والوں کے ساتھ رحیم تھے آپ، بہت محبت کا، شفقت کا، رحم کا سلوک کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، ڈانٹنے کی جگہ پر ڈانٹنا بھی، اگر کوئی بری چیز دیکھیں اصلاح بھی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ساری خرافات آپ برداشت کرتے چلے جائیں، اتنے نرم ہو جائیں کہ پھر حرام اور غلط اور باطل کو بھی آپ برداشت کرنے لگ جائیں. یہ دیوس ہے، یہ بے غیرت آدمی ہے جو گھر میں منکرات کو دیکھ کے کبھی اس کو نمک کم ہو جائے، چائے میں شکر کم ہو جائے، غصہ آ جاتا ہے، لیکن گھر میں دین کم ہو جائے تو اس کو کوئی فکر نہیں ہے، چلتا ہے. وہاں نہیں کہتا کہ چلتا ہے، اپنی چیزوں میں نہیں کہتا، لیکن اللہ کے معاملات میں برداشت کر لیتا ہے، یہ نہیں. تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، بہت بڑی چیز ہے جس کو یاد رکھنا ہے. بیوی، بچے، اولاد، یہ اس معاملے میں آدمی کو حساس ہونا چاہیے. نمبر 8، دنیاوی تکلیفیں، یہ بھی آزمائش ہے، اور ایک بہت بڑا باب ہے آزمائش کا. دنیا کی مصیبتیں، چاہے وہ بیماری کی شکل میں آئیں یا فقر و فاقے کی شکل میں آئیں یا اسی طرح سے سماجی شکل میں آئیں، چاہے پھر وہ دینی راہ سے ہوں یا دنیوی راہ سے ہوں، رشتہ داری کے اعتبار سے ہوں یا دعوت دین کے اعتبار سے ہوں، آدمی پر کہیں نہ کہیں سے تکلیفیں دنیا میں آتی ہیں. ان تکلیفوں میں پڑھ کے آدمی بے دین ہوتا ہے یا دین پر جمع رہتا ہے، دین کو چھوڑ دیتا ہے یا صبر کرتا ہے، اللہ سے ناراض ہوتا ہے، شکایت کرتا ہے، یا اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے، قناعت کرتا ہے یا حرام میں چلا جاتا ہے، صبر کرتا ہے یا حرام کی طرف چلا جاتا ہے. امتحان ہے اس کا. بیماری پر صبر کر لیتا ہے، حلال جائز علاج میں رہتا ہے، باقی رہتا ہے چاہے تکلیف ہو، یا پھر باباؤں کے پیچھے قبروں کے اوپر چلا جاتا ہے کہ بچے کا علاج ہو جائے کسی طرح سے. سارے ڈاکٹر فیل ہو رہے ہیں، ہاتھ اٹھا دیا چلو درگاہ پہ. امتحان ہے اس کے لیے.
دنیا کی تکلیفیں چاہے اپنے باب میں ہوں یا اپنے متعلقین کے سلسلے میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کنارے کنارے رہ کے اللہ کے بندے بنے رہتے ہیں، باؤنڈری والے بندے ہیں۔ اور فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر دنیا میں آسانیاں، راحتیں اور خیر ملتی رہے، مال کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے اور اعتبار سے، مطمئن رہتے ہیں، ہاں خوش رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، لیکن جیسے ان پر آزمائش آتی ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں، الٹے منہ پھر جاتے ہیں، منہ موڑ کے دین سے پھر جاتے ہیں۔ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، ایسا شخص دنیا اور آخرت کا گھاٹا مول لیا، اس نے دنیا اور آخرت میں ناکام ہو گیا۔ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہ کھلا گھاٹا ہے، یہ کھلی ہوئی ناکامی ہے، بربادی ہے، خسارہ ہے۔ یہ بہت سے لوگ عام حالات میں دیندار رہتے ہیں، لیکن مصیبت جب آتی ہے تو ان کے اندر سے ایک دوسرا آدمی نکل آتا ہے، وہ دینداری کا لباس اتار دیتے ہیں، وہ ٹیمپرری تھا، اچھے حالات ہے، اللہ بہت اچھا، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، الحمدللہ، کیا ہے، ہر چیزیں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں، باتوں میں دین ہوتا ہے، مصیبت میں آدمی پہچانا جاتا ہے کہ اللہ کا بندہ ہے یا اللہ کو چھوڑ کے جاتا ہے، اللہ کا پابند ہے یا آزاد ہے، آخرت والا ہے یا دنیا ہی والا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، بندہ بنا رہتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مصیبت آنے کے بعد میں آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ ملے گا دنیا تو گھر پہ لکھ دے گا ھذا من فضل ربی، لیکن مصیبت آئی تو اللہ کی شکایت کرنے لگا، اللہ کیوں کر رہا میرے ساتھ ایسا، معلوم نہیں، نماز پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، کیا فائدہ اتنا کر کے، گویا کہ یہ اجرت کے طور پر تو کر رہا تھا، اس کو جاب تھا جس کے بدلے میں دنیا میں تجھ کو دینا ہے اللہ نے کچھ۔ اللہ اپنا ہمارا مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، بندہ اس پر راضی رہے، لیکن لوگ ایسا نہیں ہوتے، بعض لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں، ان کو دنیا ملتی رہے، آسانیاں، آسائشیں ملتی رہیں، راحت ملتی رہے، صحت مند رہیں، اللہ کے بندے ہیں، مصیبتیں آنے لگیں تو اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، سب سے پہلے اللہ کو چھوڑتے ہیں۔ جاب نہیں مل رہا، غصے میں آیا، کیا کیا، سب سے پہلے داڑھی کاٹ دی، سب سے پہلے کیا کر دیا، غصے میں آ کے آدمی پہلے دین کو چھوڑ دیتا، جا کے شراب پی لے گا، کچھ نہ کچھ، ایسی جگہ جائے گا جہاں نہیں جانا چاہیے۔ کس پہ غصہ نکال رہا ہے، تو دنیا کی پریشانیوں کا، دین پر۔ کس سے دور ہونا چاہ، اب تو تجھ کو زیادہ ضرورت ہے اللہ کی، نماز چھوڑ دیتا ہے، کیا فائدہ نماز پڑھ کے، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے، اتنا سوچا، قرآن میں بتایا گیا رزق، کہاں جا رہا ہوں، لیکن جاب ہی نہیں مل رہا ہے، چھوڑ دیا نماز۔ بعض اوقات آدمی پورا اپنا غصہ مصیبتوں کا دین پر نکالتا ہے، مصیبت کے وقت میں دین سے دور ہونا ڈبل مصیبت ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تجھے کسی مصیبت میں مبتلا کر دے، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو اس کو دور کرے۔ تو کیا سمجھتا ہے دور ہو جائے گی دین چھوڑنے سے؟ دین چھوڑنے سے تو نے مصیبت دور کرنے کے سبب کو بھی چھوڑ دیا، اب تو اور زیادہ تو پریشان ہوگا، دنیا کا بھی نقصان، آخرت کا بھی نقصان۔ خسر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ۔ تو یہ بے دینی جو ہے، یہ یعنی مصیبتوں میں آدمی بے دین ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس علاج کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہو رہا ہے، علاج نہیں ہو رہا، تو کہا جاتا ہے درگاہوں پر، رشتہ دار بتاتے ہیں بھئی یہ بھی ٹرائی کرو ذرا، بابا کے پاس چلو، بڑے انتریامی ہیں، تیرا مسئلہ دیکھتے تجھ کو بتا دیں گے کیا ہے، چل، تیرے اوپر کچھ ہوا ہے، جادو ہوا ہے تیرے اوپر، چل بابا، نکال دیں گے اس کو، تو کچھ مت بول، تو جا کے بیٹھ، صرف وہ برابر بتائیں گے۔ اب بابا بھی سائیکولوجیکل ٹرینڈ ہوتا ہے، اس کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کیسے بات کرنا ہے پریشان حال سے، کیونکہ سب کی پریشانی عموماً سملر ہوتی ہے، تو سب کا اچھا سوچتا ہے لیکن تیرا کوئی نہیں سوچتا، ہر آدمی کو ایسے ہی لگتا ہے بھائی، تو کسی کا برا نہیں کرتا ہے، تیرا دل صاف ہے، غصے میں آگے بولتا ہے، لیکن لوگ پھر تیرے دشمن بن جاتے ہیں۔ ہر آدمی اسی سوچتا ہے، جنرل باتیں ہوتی ہیں جو ہر آدمی پہ فٹ ہوتی ہیں، اس کو لگتا ہے بابا کو سب معلوم ہے،
اور تھوڑی تعریف آدمی کی ہو جائے تو آدمی کسی کو اگر بیوقوف بنانا ہے تھوڑی سی تعریف کر دو اس کی، بیوقوف بن جاتا ہے. ایسے بابا ہوتے ہیں اور دھوکے میں آ جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی چیز کو یاد رکھنا چاہیے. مصیبتوں میں اللہ کو نہیں چھوڑنا، دین کو نہیں چھوڑنا. یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. ہم اللہ کو تھامے رکھیں، اللہ کے دین کو تھامے رکھیں، اللہ کو نہیں چھوڑیں ہم. ایک اور فتنہ جو آخری دور کے اعتبار سے خاص طور سے آپ نے بتایا اور شروع سے ہی یہ چیز رہی مسلمانوں کے درمیان، وہ ہے آپسی جنگیں. سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کا لڑنا یا اسی طرح سے فرقے بنا کر آپس میں ایک دوسرے کی جان کے، مال کے، عزتوں کے دشمن بننا، ایک دوسرے کا قتل کرنا، سول وار یا اس طرح کی جو حالتیں پیدا ہوتی ہیں سیاسی بگاڑ کے دور میں، تو یہ بھی ایک فتنہ ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بین یدی الساعۃ لحرجا. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب حرج ہوگا. قال قلت یا رسول اللہ وما الحرج، میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ حرج کیا چیز ہے؟ قال القتل، آپ نے فرمایا قتل. فقال بعض المسلمین یا رسول اللہ انا نقتل الآن فی العام الواحد من المشرکین کذا وکذا. بعض صحابہ نے کہا اللہ کے رسول سال بھر میں تو ہم کتنے سارے مشرکین کو قتل کر دیتے ہیں، جنگیں ہوتی ہیں تو ہم تو قتل کرتے رہتے ہیں نا، یہ کیا نئی چیز ہے؟ تو ہو ہی رہا ہے آلریڈی، قتل ابھی بھی تو ہو رہا ہے، ہم کتنے مشرکین کو قتل کرتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بقتل المشرکین، یہ مشرکین کا قتل نہیں، ولیکن یقتل بعضکم بعضا، تم میں سے بعضوں کو قتل کریں گے. مسلمان کو قتل کرے گا. حتی یقتل الرجل جارہ وابن عمہ وذا قرابتہ، یہاں تک کہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ آدمی اپنے پڑوسی کو قتل کر ڈالے گا جس کا خاص حق ہے اس کے اوپر، بلکہ اپنے چچا زاد بھائی کو قتل کرے گا یا اپنے دوسرے رشتہ داروں کو خود قتل کرے گا. داعش کے معاملے میں آپ نے دیکھا اپنے رشتہ داروں کو ان لوگوں نے قتل کیا صرف اس وجہ سے کہ ان کی آئیڈیالوجی کو انہوں نے قبول نہیں کیا. تو کہا کہ آدمی اپنے پڑوسی، اپنے چچا زاد بھائی، بلککہ دوسرے قرابت داروں کو، قریبی لوگوں کو، رشتہ داروں کو قتل کرے گا. فقال بعض القوم یا رسول اللہ ومعنا عقولنا ذلك اليوم، کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس عقل ہوگی اس وقت میں، مسلمانوں میں اس وقت میں عقل والے ہوں گے کہ نہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، نہیں، عقل ہی سے محروم ہو جائیں گے لوگ. تنزع عقول اکثر ذلك الزمان، اکثر لوگوں کی عقلیں اس زمانے میں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی، چھین لی جائیں گی. ويحلف له هباء من الناس لا عقول له، ويخلف له هباء من الناس، اور اس کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، ان کے ایسے ناخلف پیدا ہوں گے جو ان کے پاس عقلیں ہی نہیں ہوں گی، ایسی حرکتیں کریں گے کہ دیکھنے والا سمجھدار آدمی کا ان کے پاس عقل ہے کہ نہیں، کیا کر رہے لوگ، سوچتے کہ نہیں سوچتے. لوگ ایک دوسرے کا قتل کریں گے. امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخری زمانے میں لوگ اتنے عقل سے عاری ہو جائیں گے کہ اپنوں کو قتل کریں گے. اور بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک غلط آئیڈیالوجی آدمی کے ذہن پر اتنی مسلط ہو جاتی ہے کہ پھر اس کی زد میں آ کر آدمی اپنوں پرایوں کے اندر فرق کرنا بھول جاتا ہے. ایک غلط نظریہ جب آدمی سے چمٹ جاتا ہے تو اس کی بنیاد پر آدمی کسی کا بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور خوارج جس کی بدترین مثال ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. اتنی سخت بات ان کے بارے میں کہی کہ کتا جیسے چیر پھاڑ کرتا ہے ایسے مسلمانوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو وحشی بن جائیں گے ایک دم. اور اسی طرح سے انہوں نے کیا بھی، کتنے لوگوں کو اپنے زمانے میں قتل کیا، حتیٰ کہ ایسی عورتوں کو قتل کیا جن کے پیٹ میں بچہ تھا، اور بچوں کو بھی قتل کیا. تو یہ حال انسان کا ہو جاتا ہے جب آدمی ایسی کوئی آئیڈیالوجی اپناتا ہے جو بہت ہی ایکسٹریمسٹ والی ہوتی ہے، پھر وہ اپنے پرائے چھوڑ دیتا ہے. اور آج کے دور میں بھی ہم کتنوں کو ایسا دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی افکار کی بنیاد پر وہ اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں کہ پھر علماء کا بھی خیال نہیں کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں آ جائے تو ان کو بھی قتل کر دیں، جنہوں نے ان کو توحید سکھائی، جنہوں نے ان کو دین سکھایا. تو یہ جو ہے یہ آخری زمانے میں ہوگا، مسلمان ایک دوسرے کو قتل کریں گے.
10ویں چیز جو آخری چیز اس باب میں فتنوں کی فہرست میں، وہ دجال کا فتنہ ہے جو آخری زمانے میں خاص طور سے ظاہر ہوگا۔ ہر نبی نے اس بارے میں امتوں کو ڈرایا، اور اس طرح کے جو فتنے ہوں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ ہوگا، سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو عمومی طور پر زمین پر رونما ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة اکبر من فتنة الدجال، قیامت تک ہونے والے واقع ہونے والے فتنوں میں کوئی فتنہ نہ پہلے ہوا نہ بعد میں کوئی ایسا فتنہ ہوگا۔ پچھلی امتوں میں کوئی فتنہ ایسا نہیں ہوا، آنے والی فتنوں میں کوئی فتنہ اتنا بھیانک نہیں ہوگا، اتنا ضرر رساں نہیں ہوگا جتنا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، اس لیے کہ اس کی عمومیت اتنی زیادہ ہوگی اور براہ راست عقیدے کے معاملے میں ہوگا، تو یہ بہت بھیانک فتنہ ہوگا، اس کا ضرر بہت زیادہ ہوگا انسانیت کو، تو اس اعتبار سے بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اور الفاظ کے فرق کے ساتھ مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدجال اعور العین الیسری، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، جفال الشعر، گھنے بالوں والا ہوگا، بعض روایتوں میں گھنگریالے بال بھی ہوں گے، معہ جنت و نار، اس کے ساتھ جنت اور جہنم کی آگ ہوگی، دنیوی اعتبار سے اس کے پاس باغ بھی ہوگا اور آگ بھی ہوگی، فنارہ جنہ وجنتہ نار، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی آگ جنت ہوگی، باغ ہوگا، اور اس کا باغ آگ ہوگی۔ جو اپنے دین کو چھوڑ کے اس کے باغ کو اپنائے وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، اور اس کی تعذیب کو برداشت کر لے، دین پر باقی رہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ آنے والے دور میں بہت بڑا فتنہ ہوگا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ سارے فتنوں میں آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے فتنوں میں دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، جس پر بہت ساری روایتیں، میں نے خاص طور سے روایت اس لیے ذکر کی ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ دجال انسان نہیں ہوگا، وہ سسٹم ہے۔ یہ جہالت ہے، یہ حدیثوں سے ناواقفیت کی وجہ سے آدمی بولتا ہے۔ ایسے کئی فلسفیانہ باتیں کرنے والے پیدا ہوتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہیں۔ دجال سسٹم کا نام نہیں ہے، وہ شخص ہوگا جس کے بالوں کی کیفیت، آنکھوں کی کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور بھی زیادہ حدیثیں بیان کی جا سکتی تھی لیکن تفصیل ہو جائے گی اس میں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک شخص ہوگا جس کا قتل عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور خاص اسی لیے وہ نازل ہوں گے اور اس کو قتل کریں گے باب لد پر۔ تو یہ حدیث ہم کو بتاتی ہے کہ آنے والے دور میں فتنہ دجال کا ہوگا، اور وہ انسان کے ایمان کو خراب کرے گا، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس کے بارے میں مسلمانوں کو خبردار کر دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان فتنوں کی صحیح معرفت اور واقفیت نصیب فرمائے، اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔